والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت کیا ہے جی؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ جگہ کو چھوڑنا۔ ہاجرہ یہجرو سے ہے، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ یا بدن کے ساتھ جدا ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور یہ جو ہاجرو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی کسی سے قطع تعلق ہو کر الگ ہو جانا۔ مثلا اس کے لیے صرف کہیں چلے جانا کافی نہیں ہے، قطع تعلقی بھی ضروری ہے۔ مثلا نیکی کی طرف آ جانا صرف ہجرت نہیں ہے، گناہ کو چھوڑنا اور پھر نیکی کی طرف آنا یہ ہجرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا ہائیسٹ لیول کیا ہے کہ دارالکفر آپ نے چھوڑ دیا، میں نے ادھر نہیں رہنا، میرا اسلام محفوظ نہیں ہے، اور آپ نے ہجرت کی اسلام کی طرف۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہے ہجرت۔ اصطلاحی تعریف اس کی کچھ یوں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ وطن چھوڑا ہے نا، اس لیے چھوڑا کہ اللہ کو پسند نہیں ادھر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہر گناہ کو چھوڑو جو اللہ کو پسند نہیں، یہ کیا ہے؟ افضل ہجرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے اور ہجرت مدینہ بھی ہوئی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس پس منظر کو اور پھر اس ٹاپک کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت دی، پہلے تو چھپ کے اسلام قبول کیا، خود عمل کیا اور قریب کے لوگوں کو بتایا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ اعلانیہ طور پر جب دعوت شروع کی بڑی ہی پریشانیاں آئیں، اذیتوں کا سامنا ہوا۔ ایسے بھی ایام آئے کہ بائیکاٹ کیا گیا، کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، یعنی کچھ آپ خرید نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، وہاں سے پتے کھا کر گزارا کیا۔ جناب ابو طالب جنہوں نے بہت ہی حمایت کی تھی ان کی وفات ہو گئی۔ بائیکاٹ کے بعد حضرت ختیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا۔ اب کفار زیادہ بڑھ گئے مظالم میں، تو یہ ضروری ہو گیا کہ ہجرت کی جائے، یعنی یہ دارالکفر ہو گیا تھا نا اس وقت، اس کو چھوڑا جائے، وہاں نہ رہا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفر کے علاقوں میں رہائش اختیار نہ کریں، سوائے تبلیغ کے۔ ویسے وہاں پر سکونت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بالاتفاق تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان دارالکفر میں رہائش پذیر ہیں، بلکہ ان کی نسلیں بھی وہاں ہی رہتی ہیں، کئی مرتبہ وہاں پر اپنی نسلیں چھوڑ بھی آتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دارالکفر کو چھوڑنا تھا، ابھی آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نا، کہاں جائیں، کوئی ٹھکانہ تو ملے، کوئی جگہ دے گا تو جائیں گے نا۔ لہٰذا یثرب والے یعنی مدینہ والوں سے معاہدہ ہوا کہ وہ جگہ دیں گے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جگہ کیسی ملے گی، کھانے کو کیا ملے گا۔ مکہ اور مدینہ کی آب و ہوا میں بہت فرق ہے۔ یہ صحیح معنوں میں ایک ہجرت تھی جس کو ہم شفٹنگ کہتے ہیں، ایسے ہی تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو بھیجا، کچھ صحابہ کرام چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں موجود تھے، کئی کام مکمل کرنے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان جا رہے ہیں یہاں سے، اکٹھے ہوئے دار الندوہ میں اور تدبیر کرنا شروع کر دی کہ کیا کیا جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا قید کر لیتے ہیں ان کو ادھر ہی، جب ان کو پکڑ لیں گے تو سب تھم جائے گا۔ کس نے کہا نہیں نہیں ایسا کرتے ہیں، ابو جہل خبیث النفس تھا، اس نے کہا میری ایک رائے ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے، لہٰذا ہم قتل کی نعوذ باللہ تدبیر کرتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک بندہ ہو، جوان منتخب کرو، تیز تلوار اس کے پاس ہو، اور سب اس ایک بندے کا رخ کر لیں جس کو آپ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یک بارگی میں یعنی ایک ہی بار میں ساری تلواریں چلائی جائیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئے؟ پھر ہم بکھر جائیں گے،
مارنا ایسے ہے جیسے ایک ہی آدمی نے ماری ہو تلوار، ایک ہی جگہ پہ مارنا ہے سب نے، سمجھ آگے؟ اس طرح وہ خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا دیت لے لیں گے ہم سے، مال لے لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی اس نے بات صحیح کی، ٹھیک ہے تیاری کرو۔ یہ ان کا اجتماع ہوا، اور ان کا یہ مزاج تھا کفار کا، جب وہ ایسے اجتماع کرتے تھے بڑے ہی رازدار انداز میں کرتے تھے، باہر نہ پتہ چلے، ظاہری سطح پر کوئی حرکت پیش نہ آئے، بس رات کو جائیں گے اور یہ کام کر دیں گے۔ یہ تھا قریش کا مکر، لہٰذا وہ نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی بھئی اب تو معاملہ حد تک پہنچ گیا ہے، قید کرنا، مظالم ڈھانا وہ تو الگ تھا، پیشکش کرنا کہ آپ عورت لے لیں یا بادشاہی لے لیں، لیکن اب تو منصوبہ ہے قتل کا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، نکلنے کا وقت مقرر کیا گیا، اور اس بات کو خفیہ رکھا گیا۔ جس بستر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، حکم ہوا کہ آج کی رات آپ نہیں سوئیں گے ادھر، کسی اور کو سلائیں گے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، جو کہ آرام کر رہے تھے، اور بتایا کہ حکم نازل ہو گیا اور ہم نے ہجرت کرنی ہے، پروگرام طے کر لیا، 2 سواریوں کا بندوبست کیا، یعنی چل کے تو اتنی دور نہیں جایا جا سکتا نا، سواری ہونی چاہیے، نہایت تیزی سے، یعنی ایک دن تھا ساری تیاری کرنے کی، نکلنے کے لیے۔ ایک شخص اس کا نام عبداللہ تھا، اور اس وقت وہ قریش کے مذہب پر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے سواری لے کر آنی تھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لیتا ہے۔ اب اس نے غداری نہیں کی، اس کو اجرت دی گئی اور اس سے معاملہ طے کیا گیا کہ تم سواریاں لاؤ گے اور ہمیں مدینہ لے کر جاؤ گے، کیونکہ وہ بندہ راستوں کا ماہر تھا، اس لیے اسے کہہ دیا کہ بھئی رات کو تم نے آ جانا ہے، 3 راتوں کے بعد غار ثور کے پاس آنا ہے تم نے، یعنی وہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اور حضرت ابوبکر صدیق چل کے روانہ ہوئے، کہاں گئے؟ غار ثور۔ کہاں سے جی؟ مکہ سے۔ اس سے یہ معاہدہ طے ہوا کہ 3 دن کے بعد یعنی ہم وہاں پہنچ جائیں گے، تم سواری لے کے ادھر آ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، سارا دن روزمرہ کے کام کرتے رہے۔ یہ ہوتا ہے خوف، کہ پتہ نہ چلے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں جانے کی، نہیں تو وہ پکڑ لیں گے۔ ہجرت کی تیاری اندر ہی اندر مکمل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور مسجد الحرام میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے تہجد پڑھتے تھے۔ کفار کو یہ پتا تھا، تہجد کے وقت کے قریب انہوں نے گھیرا ڈال دیا، جب سارے عام لوگ سو گئے، رات پرسکون ہو گئی، چپکے سے وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سارا گھیر لیا۔ وہ کیا مناظر ہوں گی، ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور جوان ہیں سارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور سبز رنگ کی چادر اوپر دے دی کہ آپ یہاں پہ سو جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی لیٹا ہوا ہے، اب ان کو پتہ تو نہیں تھا، لہٰذا سیرت بتاتی ہے کہ غرور اور تکبر سے وہ مٹکنے لگے کہ آج ہم نے پا لیا ہے، بس ایک دیوار کا فاصلہ ہے، باہر آئیں گے اور ہمارا کام پورا، کیونکہ ان کے لیے اس وقت بہت بڑی ایک ٹینشن تھی اسلام۔ اب وہ گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے ہم ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قریش کا مکر، اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ انفال میں، کہ جب کفار آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، کیا کیا چالیں تھیں؟ آپ کو قید کر لیں، یا پھر او یقتلوک، آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا پھر سوچ رہے تھے آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہت بہتر ہے، بہترین مدبر ہے وہ۔
لہٰذا عین اسی حالت میں جب کہ انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ان کے آگے بھی ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو سلب کر لیا، دیکھ رہے تھے پر وہ نظر نہیں آ رہا، وہ یہ احساس بھی نہ کر سکے کہ ہمارے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جناب ابو بکر کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ان کے مکان کی ایک کھڑکی تھی، وہاں سے نکل کر دونوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ وہ بھاگنے کا منظر کیسا ہو گیا ذرا غور کیجیے۔ تقریباً فجر کے قریب 5 میل کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے غار ثور میں۔ اب کیا ہوا جی؟ غار کے پاس جیسے ہی پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے غار میں دیکھا کہ کوئی مضر چیز تو نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ ہو جائے۔ غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، اپنا تہبند پھاڑا، کپڑے کوئی ساتھ نہیں رکھے تھے انہوں نے، تہبند پھاڑا، گزارا ہو جاتا ہے، 2 کپڑوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سوراخ بند کیے، 1 یا 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ اب اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو بند کیا جاتا، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سو گئے۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے ریل پر قرآن کھلا ہے، کچھ ایسے مناظر تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈھس لیا، مگر وہ ہلے نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، اور ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہوئے اور دریافت کیا کہ کیا ہوا۔ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 راتوں تک چھپے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو بکر کے صاحبزادے 3 راتیں ہیں، کیا کھایا کیا پیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چلایا کرتے تھے۔ رات کا جب 1 پہر گزر جاتا، کامیاب لوگ کم سوتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں، تحریکی کام کرتے ہیں، یہ والے کام نہیں ہوتے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں۔ رات کا 1 پہر گزر جاتا، بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے اور دونوں دودھ پی لیتے، اور صبح اسی طرح وہ اپنی بکریاں لے کر واپس چلے جاتے اور نشانات مٹاتے ہوئے جاتے کہ پتہ نہ چلے، کوئی آ نہ جائے۔ اور جو قریش تھے ان کا کیا حال تھا؟ جب انہوں نے انتظار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونا ہے، صبح ہو گئی، تو وہ بستر کے قریب جا پہنچے اور دیکھا کہ بستر سے اٹھے ہیں حضرت علی اٹھے ہیں۔ اس وقت تو ان کی حالت بری ہوگی۔ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا، گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے، قید بھی رکھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب انہوں نے سیدھا رخ کیا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کا، کہا یہ تو گھر ہوں گے نا۔ باہر آتی ہیں حضرت اسما، کہا ہاں بھائی تمہارا باپ کدھر ہے؟ انہوں نے بھی کہا مجھے نہیں پتا۔ اس پر ابو جہل نے ایک چانٹا مارا، ایک تھپڑ مارا، ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اب وہ پاگل ہو گئے، ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ اعلان کر دیا کوئی زندہ لے آئے مردہ لے آئے، 100 اونٹ انعام میں ملے گا، بس لے کر آؤ۔ اور تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ سر نیچے کرتے اپنا پیر دیکھتے تو ان دونوں ساتھیوں کو بھی دیکھ لیتے۔ یہ صورتحال تھی۔ حضرت ابو بکر بڑے غم میں مبتلا تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جانا کہاں ہے؟ مدینہ۔ سوموار کی رات ہے،
یہ ایک چاند رات تھی، وعدے کے مطابق وہ شخص جو قریشی تھا سواریاں لے کر آ گیا، وعدے کا پابند نکلا، جبل ثور کے دامن میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے وہاں سے کوچ فرمایا، اور ساتھ میں وہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب ایسے راستوں سے گئے کہ کوئی پیچھے نہ آ سکے۔ اس وقت ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا، آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا میری ہی زبان سے پہلے، اور ان سے پوچھا، ایک عورت تھی اس کا خیمہ تھا، پوچھا حل عندک شیء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے کو۔ دیکھیے یہ تھا ان کا توکل، ساتھ کوئی 10 دن کا راشن لے کے نہیں نکلے تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، پوچھا بھئی کچھ ہے، اس نے میزبانی سے معذرت کر لی، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور کہا بکریاں میری دور گئی ہوئی ہیں، اور خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے بڑی کمزور ہے، دودھ کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے نہیں نکلے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور اس کا دودھ دھویا، اس قدر اس نے دودھ دیا کہ جب پہلے وہ چھوٹا سا برتن لے کر آئی اور کہا کوئی بڑا برتن لے کر آؤ، لہٰذا ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جیسے پوری ایک جماعت پی سکتی تھی اور پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی، اتنا دودھ اس بکری نے دیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس کو ہاتھ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی دودھ پلایا، حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئی، اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی سیر ہو گئے، بار بار بھی پی رہے تھے، پیٹ بھر گیا، اور پھر وہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر شام کو واپس آیا، ابو معبد۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا ایک عجیب سی خوشبو ہے ہماری کٹیا میں، کوئی آیا تھا کیا؟ کہاں 2 لوگ آئے تھے، بڑے ہی کریم لوگ تھے۔ کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے بتایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، سر سے لے کر پاؤں تک، اور گفتگو کا انداز، طور اتوار بتائے نہایت باریکی سے۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، واللہ یہ وہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں بھی انہی کی راہ اختیار کروں، یعنی جس کے بارے میں سنا ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ اور سفر طے کیا، ایک کافر جس کا نام، اس وقت وہ کافر تھے، سراقہ بن مالک، وہ اپنے گھر سے نکلے خاموشی کے ساتھ، کہا میں ان کو تلاش کر لوں گا اور 100 اونٹ پالوں گا، لہٰذا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ حضرت ابو بکر بار بار پیچھے دیکھتے تھے کہ وہ قریب آ رہے ہیں، وہ پکڑ لے گا ہمیں۔ اس نے فال گیری کی، عربوں کا یہ طریقہ تھا جو کہ ہماری شریعت میں شرک ہے، وہ فال نکالتے تھے پھر تیر مارتے تھے کہ یہ تیر فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ 3 مرتبہ اس نے فال نکالی اور فال نے اس کو یہ بتایا کہ تیرے لیے بدبختی ہے، تیر نہ مارنا۔ لہٰذا جب وہ تیر مارنے لگا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ اس نے آواز لگائی، اس نے کہا میں امان چاہتا ہوں، آپ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، میں آپ کو نہیں ماروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے امان لکھ کر دیجئے، کل کو جب میں اسلام قبول کروں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ متاثر ہو گیا نا، معجزہ دیکھا۔ اب وہاں پر مدینہ میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ رہے تھے۔ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ لوگوں نے یوں محسوس کیا کہ حضرت ابو بکر چونکہ عمر میں زیادہ تھے اور بالوں میں تھوڑی سی سفیدی تھی، شاید یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب دھوپ آئی، حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو پتہ چلا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن تک قیام کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس پر آپ 2 رکعت پڑھیں اور آپ کو عمرے کا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کا وقت ہوا، جمعے کی نماز بھی وہاں پر پڑھائی، یہ پہلی نماز تھی، ادا کی گئی۔ 100 آدمیوں نے اس میں شرکت کی، یعنی اس وقت اہل مدینہ متلاشی تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔
مددگار تھے وہ۔ جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے، کیونکہ انہوں نے بعض لوگ چٹانوں پر کھڑے کیے تھے کہ دیکھو کہ کب اللہ کے رسول آئیں گے۔ گھر میں، گلی میں، کوچوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تکبیرات اور تسبیح گونج رہی تھی۔ بچے نکل آئے، بچیاں باہر نکل آئیں، جنہوں نے یہ نشید بولی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، کہ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہم پر بھیجے گئے نبی، آپ جو دین لے کر آئے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ یہ ترانہ پڑا تھا، کوئی گانا نہیں گایا تھا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دف بجائی تھی جی، لہٰذا دف کے ساتھ ساتھ ہتھیار اٹھائے ہوئے استقبال کرتے ہوئے اہل مدینہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ اپنا سامان دے دیجئے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کی راہ کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے۔ اور پھر اونٹنی اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور وہ بیٹھ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، ٹھیک ہے، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور پھر اپنی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ ہے مسجد نبوی، یہاں پر بنا دی۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ تھا ہجرت کا ایک بہترین سفر ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انصار کو، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی، مددگار بھی بنے، اور ہمیشہ اپنے بازوؤں کو اور اپنے دلوں کو کھولے رکھا۔ تو ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر ہجرت کرتے ہیں، پتہ چلا ہجرت کا سفر انتہائی مشکل تھا۔ اور وطن کو کیوں چھوڑا؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر رہنے سے اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ہم بھی ہجرت کر سکتے ہیں ہر اس چیز سے جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا آج یہاں پر بیٹھ کے عزم کیجیے کہ ہم نے سود چھوڑنا ہے، اس سے ہجرت کرنی ہے، چاہے ہمیں ایک کٹیا ہی ملے۔ اگر ہمارے معاشرے میں شرعی پردہ رائج نہیں ہے تو ہم نے اس بے حیائی سے، فحاشی سے، اس گناہ سے ہجرت کرنی ہے اور اس راہ کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر سارے گناہ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا ایک ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے ایک جگہ پر وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اس وطن کو چھوڑتا ہے، اس علاقے کو چھوڑتا ہے، اس مکان کو چھوڑتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ اور یاد رکھیے گا انقلاب ہمیشہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو قطع تعلقی کر کے چھوڑنا ہوگا گناہ، ایسے ہی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے جگہ بھی چھوڑنی ہے نا، آپ نے وہ ماحول بھی چھوڑنا ہے۔ لہٰذا انقلاب چاہتے ہیں، زندگی میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو ہجرت تو کرنی ہے۔ کسی کو عادت ہے کہ وہ آم کا زنا کرتا ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا، نیکی کی لذت تب نصیب ہوگی۔ کسی کو عادت ہے زبان کے گناہوں کی، چھوڑے گا تو اسے حلاوت محسوس ہوگی، نہیں تو نیکی کا وہ مزہ اور سرور نہیں آئے گا جب تک آپ ہجرت نہیں کریں گے۔ دیکھیے نا، غور کیجیے، ہمیں ہجرت کرنی ہے، رسومات سے ہجرت کرنی ہے۔ دین کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ گناہ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور وہ سفر مشکل ہوتا ہے، اور وہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ انقلاب اسی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دارالکفر میں رہیں اور ہجرت نہ کریں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تحقیق وہ لوگ کہ جب ان کو فرشتے فوت کریں گے اور کہیں گے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیوں نہیں نکلے؟ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے اس لیے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی؟ فَتُہَاجِرُوا فِيهَا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ ہجرت کا سفر مشکل ہوتا ہے، نہ مکان ملتا ہے، نہ پہلے کھانا ملتا ہے، نہ لباس پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا ہجرت کیجیے، گناہوں سے ہجرت کرنا سیکھیں، گناہ چھوڑنا سیکھیں۔ ساری زندگی انسان کہتے ہیں نہیں جی میری یہ عادت ہے،
اگر وہ عادت بری ہے تو اسے چھوڑیے. سوچیے کون کون سے کام ہیں ابھی تک گناہ کے جو ہم کر رہے ہیں. قطع تعلقی کا اعلان کیجیے اس سے، بھئی میں نے نہیں کرنا. پہلے کیے تھے اب نہیں کرنا. انقلاب ہجرت سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کا بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس وطن کو چھوڑے جو دارالکفر ہے. کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر.